بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تبارک و تعالی وبعنایت رسولہ الاعلی جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ محرم الحرام 1448 سن ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ بحمد اللہ تعالی 2 سال ترتیب بار ترجمہ اور تفسیر قرآن کے اس سلسلے کو ہو چکے ہیں، یعنی ابتدائے محرم الحرام 1446 ہجری سے آغاز ہوا اور اختتام 1447 ہجری تک 2 سال میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء اور اب سورۃ المائدہ کی 100 آیات بینات یہ مکمل ہو چکی۔ رب تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ سورت بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ آج محرم الحرام 1448 ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے اور سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 14، پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 4، آیہ کریمہ نمبر 101 تا 108 یعنی 8 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر حسب معمول بیان ہوگی۔ اہم ترین عنوانات ہیں: بے جا سوالات سے بچنا، آبا پرستی اور جاہلی رسوم کی تردید، وصیت اور گواہی میں انصاف اور دیانت کا دامن تھامنا وغیرہ۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو،
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر سوال کیا تم نے ان کے متعلق جب کہ اتارا گیا قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، درگزر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشن ہار مہربان ہے۔ ائمہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، اور یہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ یعنی جب فرضیت حج کا حکم ہوا اور سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کیا گیا تو حج کرو۔ اس نے عرض کیا کل عام یا رسول اللہ، آقا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ بار بار دہرایا سوال، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میری ہاں کہنے کی دیر ہے اور لازم ہو جاتا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ مفسرین فرماتے ہیں اتری کہ ایمان والو، گزشتہ انبیاء کے امتیوں کی طرح یہ سوالات کی بوچھاڑ اور بے جا کثرت، کیونکہ پیغمبر کی ہستی جب موجود ہوتی ہے تو وہ زمانہ وحی نزول وحی کا زمانہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے نزول وحی ہو گئی، ربانی آرڈر آ گیا تو وہ تو پھر نافذ ہو جانا ہے اور وہ شریعت کا حصہ بن جانا ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے سوال کرو۔ اب معاملہ وہ نہیں، اگرچہ بے جا سوال یا استاذ یا عالم کو تنگ کرنے کے لیے یا اس نظریے سے سوال کرنا کہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں، وہ انما الاعمال بالنیات، لیکن مطلقاً کثرت سوال منع نہیں، بلکہ حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اس کا جو تم نہیں جانتے۔ یہاں وہ جو جواب دیں گے وہ وحی الہی نہیں ہے، ان پہ وحی نہیں اترتی، وہ کوئی شارع کا فرمان نہیں ہے کہ سب پہ لاگو ہو جائے۔ سائل جو متعلق بات پوچھ رہے وہ اسی کا جواب ہوگا، اس کے لیے ہوگا۔ ایک بزرگ نے اپنے طلبہ کو ایک مثال دی، اور یہی اس میں اس آیت کی چونکہ مثال تھی تو میرے ذہن میں بات آ گئی اچانک، قرآن بیان وہ خالی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ جو طبقہ ہے واعظین کا، قصہ گو خطیبوں کا،
کہا کہ یہ بالکل اب یعنی ان پڑھوں نے بھی یہ منصب سنبھال لی ہے. پہلے علاوہ مدرسین، محققین، مصنفین، مفتیان کے یہ جو واعظ ہوتے تھے یہ بھی لکھے پڑھے اور سمجھدار ہوتے تھے. تو بعض طلبہ گئے بعض میں، اور طلبہ کے ذہن میں بعض اوقات شرارت ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اتنے سمجھدار اور لکھے پڑھے اور محقق نہیں ہوتے اساتذہ مدرسین کی طرح، تو بھئی ان سے کوئی علمی سوال کیا جائے تو یہ نہیں بتا سکتے. تو کسی طالب علم نے پرچی لکھ کے بھیجی اشیاء، بھئی کون سا سیگا ہے، یعنی وہ تو صرفی نحوی طور پر اس نے پوچھا نا، اسم فعل حرف ہے، واحد ہے، جمع ہے، اس اعتبار سے مذکر مؤنث. سیگا آپ سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ کلمے کی مخصوص حالت. تو انہوں نے پرچی پڑھ کے آگے یہ آیت کریمہ پڑھ دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، مومنو اے مومنو اشیاء کے متعلق سوال مت کرو. بات سمجھیں؟ اشیاء کے متعلق سوال مت کرو. لیکن یہاں یہ ہے کہ ایسی اشیاء کے متعلق کہ زہر کی جائیں تو تمہیں اب جیسے وہاں فرما دیا جاتا. ہاں ہے سراق کا بخاری شریف کے روایت میں اقرا بن حابس کا بھی نام کہ وہ سائل اقرا بن حابس تھا. تو فرمایا کہ لو قلت تو نام لواجبا، اگر میں ہاں کہہ دوں ضرور فرض ہو جائے گا. تو بتائیے خود کتنا شاق سائل پر گزرتا اور کتنی مشقت تھی اور اس پر عمل درآمد کتنا مشکل تھا. یہ واحد عبادت ہے جو نماز اور روزے کی طرح محض بدنی نہیں یا زکوٰۃ کی طرح محض مالی نہیں، بلکہ بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے اور انتہائی گراں اور مشقت والی. اس لیے فقط صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض رکھا. اللہ اکبر. فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تحقیق سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے اس حال میں کہ وہ منکر ہو گئے. اب بس بے جا سوال، خاص طور پہ یہ بنی اسرائیل کا تو شیوا تھا. کئی رکوع گزرے ہیں ابتدائی پاروں میں اور آپ نے سنے. وہ ایک گائے کے معاملے میں ان کے سوالوں کی دیکھیں کتنی بوچھاڑ لگ گئی. لیکن بہرحال حرام و حلال کے نزول کا معاملہ واحد پر موقوف ہے. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ واحد کو موقوف ہو چکا، لیکن نو آمدہ نئے نئے درپیش مسائل وہ تو صبح قیامت تک آتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں پیش اور پھر بھی اہل علم سے نہ پوچھا جائے، نہیں، وہ آرڈر ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور حدیث ہے انما شفاء السؤال، نادانی بے علمی کی شفا سوال کرنا. لا علمی بھی گویا ایک مرض ہے، جہالت ایک مرض ہے، اور اس کی دوا، اس کی شفا کیا ہے؟ سوال کرنا. سوال ذریعہ بنے گا نا، اس کی دوا ملے گی، علم ملے گا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہ کیا اللہ نے کان چرا ہوا اور نہ سانڈ کو اور نہ وسیلہ بکری کو اور نہ حامی اونٹ. اللہ نے ان کا کوئی انتخاب نہیں کیا کہ بھائی ان کو نہیں ذبح کرنا، ان کو نہیں کھانا، یہ حرام ہے. یہ تمہاری اپنی ایک بنائی ہوئی کہانی ہے. یعنی ایسی بھی اجازت ہے جیسے بے جا سوالوں کی اجازت نہیں، بے جا خود حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرانے کی بھی اجازت ہے. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ہاں لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ.
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت بے عقل. وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ کے تحت علماء فرماتے ہیں یہ جو بعض مقامات پہ قرآن میں ایسے سیاق میں اکثر آیا ہے کہ وہاں مراد یقیناً کل ہیں، تو وہاں کل ہی کے معنی، جیسے یہاں پر ہے یا جیسے وہاں پر ہے کہ اے معبود سورۃ الحجرات میں جو آپ کو حجروں سے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر ان کے بے عقل ہیں. وہ ساری بے عقل ہیں جو حضور ویسے آوازیں دیتے ہیں، یہ ساری بے عقل ہیں جنہوں نے آج خود یہ چیزیں حرام ٹھہرا دی. یہ چند چیزوں کا ذکر آیا ہے، ان کا یہ معنی ذرا سمجھ لیں. پہلا ہے بحیرہ، دوسرا صائبہ، تیسرا وسیلہ اور چوتھا عام. ٹھیک ہے جی. بحیرہ کیا ہے؟ عہد جاہلیت میں جو بچہ نر ہوتا اس کا کان چیر کر چھوڑ دیتے، اسے نہ سوار ہوتے، نہ اسے پانی سے روکتے، نہ ہی چراگاہ سے. بھائی وہ آزاد ہے. وہ اونٹنی جو 5 بچے جن چکی ہوتی اور آخری نر ہوتا، اس اونٹنی کی بات ہے کہ اس کا کان چیر کر چھوڑ دیتے. نہ اس پر سوار ہوتے، نہ دودھ دوتے، نہ پانی سے روکتے، نہ چلا. بھائی یہ بزرگ بن گئی ہے، اس کو بحیرہ کہتے ہیں. اور وسیلہ سانڈ، جس کے تعلق سے اہل جاہلیت منت مانتے کہ اگر میں سفر سے لوٹا بسلامت یا اپنی بیماری سے چھٹکارا پایا تو یہ میری اونٹنی جو ہے وہ صائبہ ہوگی، یعنی بتوں کے لیے مفت چھوڑ دی جائے گی. اور بحیرہ کی طرح سے بھی کسی طرح فائدہ حاصل کرنا حرام ہوگا. اور وسیلہ، وہ وسیلہ نہیں سین والا، توسل، وہ جو ذریعہ، وہ نہیں، سواد سے. وہ بکری جس کے تعلق سے زمانہ جاہلیت کی رسم تھی کہ اگر 7 بار وہ بچے جنے اور 7ویں بار مادہ جنے تو اس سے خود نفع اٹھاتے، اور اگر نر جنتی تو بتوں کے لیے ہوتا. اور اگر نر و مادہ ہر دونوں کو اکٹھا بیک وقت جنتی، جیسے بچے 2 بھی جنتی ہے بکری، 2 سے زائد بھی، تو کہتے وَصَلَتْ أَخَاهَا، مادہ اپنے بھائی سے مل گئی. اسی وجہ سے اس نر کو بھی اس مادہ کی وجہ سے زندہ چھوڑ دیتے اور ذبح نہیں کرتے، اور اس مادہ کو وسیلہ کہتے ہیں. اور حامی اونٹ، جس کے تعلق سے زمانہ جاہلیت کی عادت تھی کہ جب اونٹ اونٹنی کو 10 بار گابن کرتا تو کہتے قد حامی آزار، اس کی پیٹھ محفوظ ہو گئی. اس پر بھی سواری نہ کرتے. پیٹھ محفوظ ہو گئی کا مطلب یعنی اب اس پہ ہم سوار نہیں ہوں گے، نہ بوجھ لا دیں گے، نہ ہی اسے پانی اور چارے سے روکتے. اس کو عام کہتے ہیں. فرمایا یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، یہ تمہارا اپنے کھڑے ہوئی بات ہے. اس میں انہوں نے عمر بن حی خزائی کی پیروی کی، جو ایسی گھڑتو باتوں کا ماہر تھا، مفتری تھا، گھڑتو. اسی نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے دین کو بگاڑا، اسی نے بت گھڑے اوثان کھڑے کیے. اس نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور عام کی رسوم جاری کی، تو بہت سارے پیروکار بنے. تو یہ ہر زمانے میں چلا آ رہے ہیں. اچھے رہنماؤں کے بھی پیروکار ہوئے ہیں تو بدوں کے پیچھے بھی ٹیمیں چل پڑی. یہ مرزا دجال کا دھیان کا دیکھیں، زمانے کا جاہل، رسوا، بد نصیب، ختم نبوت کے پاکیزہ محل پہ ناپاک کمند ڈالنے والا، لیٹرین میں مرنے والا. اچھے جنہیں دنیا لوگ لکھے پڑھے کہتی ہے، ڈاکٹر اور پروفیسر، اس طرح کے یہ جو یونیورسٹیوں سے گدے اور خچر پیدا ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ لوگ تو اور معنی پر سمجھتے ہیں نا. جو بانی ہے نا اس تعلیم کا، اصل تعلیم تو دین کی تعلیم تھی، اس کے مقابلے میں یہ لائی گئی، وہ علی گڑھی. اس کے اپنے مقالات میں لکھا ہے کہ اسکول کالج کی تعلیم گدے خچر پیدا کر سکتی ہے، بندے نہیں پیدا کرتی. یہ اس کا اپنا بیان ہے. مقالات سر سید احمد خان میرے پاس رکھے ہیں، نوٹ لگے گا. کہتا ہے اس میں کیا کہتا ہے؟ اسکول کالج گدے اور خچر پیدا کر سکتے ہیں، انسان نہیں پیدا کرتے. تو ان میں بہت سارے اس کے ابھی بھی پیروکار ہیں. لوگ انہیں لکھا پڑھا سمجھتے ہیں نا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ مشہور ایک وہ زچہ بچہ کے شعبے کی مشہور جو ساری بلکہ ڈاکٹرانیوں کی وہ ہیڈ ڈاکٹرانی، ڈاکٹر نصرت، وہ پکی مرزین ہے. بالکل دل دماغ میں بٹھا لیں، بلکہ جہاں تک پیغام پہنچا سکیں پہنچائیں. اس کی وجہ یہ ہے شریعت مطہرہ میں
کافرہ عورت کے سامنے مسلمان عورت کا ستر ننگا کرنا ایسے ہے جیسے غیر مرد کے سامنے. اور کافرہ بھی پھر مرتدہ. مرتد کافر کا تو یہ حکم ہے کہ وہ نہ دین کا نہ دنیا کا. عام کافر ہے نا، اس سے آپ دنیاوی بعض معاملات رکھ سکتے ہیں، دینی تعلق تو نہیں رکھ سکتے، محبت بھی نہیں کر سکتے، دنیاوی کو لین دین کر سکتے ہیں جیسے یہودی ہے یا عیسائی. مرتد سے نہیں کر سکتے. مرتد اپنے ہم عقیدہ مرتدہ عورت سے نکاح کرے وہ بھی زنائے خالص ہے، اس سے پیدا ہونے والے بچے حرام کے بچے. جبکہ باقی کافروں کا اپنے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوتے ہیں وہ بچے حرامی نہیں ہوتے. میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں، مثلا یہودی تھے یا عیسائی، تو وہ ٹھیک ہے، ان کو وہ نکاح بھی برقرار ہے، بچے بھی انہی کے. لیکن مرتد اپنے جیسی مرتدہ سے نکاح کرے وہ زنائے خالص ہے، بچے حرام کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جائے انہیں آؤ اس کی طرف جو اتارا اللہ نے اور رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کافی ہمیں وہ جو پایا ہم نے اس پر اپنے ابوں کو. ایک دوسری خرابی ان کی، ایک تو وہ نا بے جا سوالات اور بے جا خود شریعت میں افتراء، حلال کو حرام ٹھہرانا. دوسرا جہالت کی رسموں پر قائم رہنا اور غلط طریقوں کی پیروی میں اپنے ابوں کا حوالہ دینا. میں آسان سی دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. معاذ اللہ کسی کا باپ سود کا کام کرتا ہو یا جواری ہو یا شرابی، اس کی مثال دینا کو اچھا لگتا ہے معاشرے میں. تو جن کے آبا بت پرست تھے، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان کی مثال دینا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہابیوں کو پتہ نہیں کس کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اہل حق اہل سنت صحیح العقیدہ مسلمانوں کے بچے جب ان خبیثوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں درود و سلام سے نہ روکو، ہم نے اپنے صحیح العقیدہ ماں باپ کو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے سنا، ہماری ماں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے یا رسول اللہ کے نغمے سنائے، تو ان کا آگے سے یہ بکواس کرنا کہ جی وہ مشرکین مکہ بھی ایسے کہتے تھے، الو پہ پٹھو. بتوں کی پوجا کرنا اور ہے، نبیوں اور ولیوں کو رب کا بندہ قرار دے کے رب کی رضا کے لیے ان کی تعظیم کرنا یہ اور ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اے کاش ہوتے ان کے ابے نہ جانتے وہ کسی چیز کو اور نہ وہ راہ پاتے. یعنی خواہ ان کے باپ انہوں نے نہ کچھ پایا نہ کچھ سیکھا نہ راہ حق کو دیکھا، پھر بھی ایسی بات وہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو لازم ہے تم پر اپنا آپ دیکھنا، اپنا خیال کرنا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نہ بگاڑے گا تمہارا وہ جو گمراہ ہوگا جب کہ تم نے ہدایت کی راہ لی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو اکٹھا. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ جتلا دے گا تمہیں اس کے ساتھ وہ جو تم کرتے تھے. ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، تو اس لیے ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، ان کے تانوں سے پریشان نہ ہو، بلکہ مسلمان کو اور سنی صحیح العقیدہ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے کسی ہماری کوشش کے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا سبق اپنی مکی زندگی میں دار ارقم میں اور اپنی مدنی زندگی میں صفہ کے چبوترے پہ پڑھایا، اور سرکار کے وہ شاگرد وہاں سے وہ نظریہ لے کر چلے. سبحان اللہ، بصرہ اور شام کی درسگاہیں اس کی خوشبو سے مہک اٹھی اور اس نور سے معاشرہ منور ہوا، اور پورے زمانے میں اس کی
دھوم مچ گئی اور ہر طرف وہ گونج پڑ گئی، اور آج تک وہ فیض چلا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ یہ ہمارا جامعہ قادریہ بھی اسی وہ جو شمع نبوت کے پروانوں نے فیض لے کر آگے شمع جلائی ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ چراغ سے چراغ جو جلتے گئے اور جلتے رہیں گے انشاءاللہ صبح قیامت تک، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ توجہ سے یہ بات سمجھیے، اے مومنو، گواہی تمہاری آپس میں جبکہ حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت وقت وصیت، گواہی اس کی یہ ہے کہ دو عدل والے بندے تم میں سے یا دوسرے تمہارے علاوہ، اگر تم ہو زمین میں یعنی تم نے صبر کر رکھا ہے تو پہنچی تمہیں مصیبت موت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، تو روکو تم دونوں کو نماز کے بعد، وہ قسم دیں اللہ کی اگر تمہیں شبہ ہو کہ ہم نہ لیں گے اس کے بدلے یعنی حلف کے بدلے کوئی دام، ولو کان ذا قربی اگرچہ ہو قریبی، ولا نکتم شہادت اللہ نہ چھپائیں گے اللہ کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین کہ بے شک اگر یوں کریں ہم تو پھر تو ہم گناہ گار ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ آس بن وائل سہمی کے قبیلے میں ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر میں گیا، اور یہ دونوں عیسائی تھے، نصرانی، اور وہ مسلمان تھا۔ تو حضرت عمر ابن عاص کا غلام تھا، اس کا نام بدیل تھا۔ بدیل، لوگ پوچھتے ہیں نا نیا نام بتائیں، نیا نام کو آسمان سے اب نہیں اترے گا، وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں آئے گا یا کتاب میں ہم دیکھیں گے۔ نئے سے مراد وہ لیتے ہیں جو ویسے آج کل رکھا ہوا نہ ہو کسی کا، کیونکہ ویسے وہ کہتے ہیں جی خاندان میں کسی بچے کو نام ہی نہ۔ میں نے تو ایک مائی کو پھر بتایا تھا بھائی الو کا پٹھا، یہ کسی کا بھی نہیں ہوگا آپ کے خاندان میں۔ جو نام اسے اچھے سے اچھا بتاتے تھے وہ کہتی تھی چاچے دے جاتک دا نام ہے، یہ مامے دے جاتک دا نام ہے۔ تو بات یہ کہ یہ بات نہیں ہوتی، نام رکھنے میں فارمولہ یہ ہے کہ آپ انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء ان کے نام پہ نام رکھیں۔ بچے کا، بچیوں کا نام جو ہے سرکار کی ازواج پاک امہات المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، سرکار کی صاحبزادیوں اور صحابیات اور جو خواتین اسلام ان کے نام پہ رکھیں، یا پھر وہ اس کا معنی آپ کو پتہ ہو اچھا ہو۔ نیا سے نیا نکالتے ہیں اداکاروں اور گلوکاروں کے نام پہ، کیونکہ ان کے سٹار وہ ہیں، سٹار تو صحابہ کرام ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے منزل ہدایت پر۔ اور آپ کے سٹار جو ہے نا وہ جن کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چلیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ ہمارے میاں والی میں سب سے زیادہ خمار ہے نا اور تکبر ہے پٹھان گیری کا۔ میں نیازی ہوں نا، مجھے پتہ ہے، یہ پتہ نہیں ان کو شیطان نے کیا سبق پڑھایا ہے بھئی انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف نیازی پٹھان ہوتے ہیں، نیازی پٹھانوں کی صرف ایک قسم ہے، اور پھر داؤد خیل والے اور موج والوں کو نیا علیحدہ سے اس نے سبق پڑھایا ہے کہ تم کو وکھرے قسم کے نیازی ہو بھئی، مارو روز ایک دوسرے کو، یہ نیازی پان ہے۔ تو لیکن بھائی جب اتنی اکڑ ہے، اتنی پٹھان گیری ہے، تو پھر کام پٹھانوں والے کرو، ہر دوسرا وہ میراثی بنا ہوا ہے، فلانا داؤد خیلوی، فلانا تری خیلوی، فلانا روکھڑی، اور کام کون سے؟ خالص میراثیوں والے، اور کہو میراثی تو غصہ آئے گا انہیں۔ بھائی یہ میوزک، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ خانوں کا کام ہے۔
کیوں بابا جی یہ خانوں کا کام ہے؟ یہ تو میراثیوں کا کام ہے، کام میراثیوں والے، اور کہو انہیں خان صاحب۔ تو یہ وہ سٹار ہیں جو جہنم کی وادی میں پہنچائیں گے، جو شراب کی وادی میں پہنچائیں گے، جو بدکاری کی وادی میں پہنچائیں گے۔ تو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام حضور کے، سبحان اللہ۔ صحابہ فرمایا آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا ان مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند، جو بھی اس میں سوار ہوا وہ پار ہوا، جو پیچھے رہا وہ ہلاک۔ اور اس وقت پردہ زمین پر اہل سنت کے علاوہ کوئی دوسرا طبقہ نہیں جس کے پاس آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں کی روشنی بھی ہو اور اہل بیت کی کشتی محبت کا کنارہ اور سہارا بھی موجود ہے۔ فقط اہل سنت ہے، الحمدللہ۔ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ باقی اہل سنت کے مد مقابل دو بڑے ٹولے، رافضی، یہ تن اور من کے کالے جو آج کل اور کالے ہو جاتے ہیں، ایک ہاتھ بظاہر جھوٹے طور پہ شو کرتے ہیں اہل بیت نبوت کے دامن سے، لیکن کتوں کی طرح گز گز زبان نکال کے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ میں ان کو تو وہ تو سن ہی نہیں رہے، میں اہل سنت کو سنا کے آپ کے ذریعے اور سنیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ یوں کہہ لیں یعنی غیرت دلانا چاہتا ہوں کہ چاول کی ایک پلیٹ پر اپنا ایمان نہ بیچنا، ایک شربت کے گلاس پر اپنا ایمان نہ بیچنا، اور یہ دھوکہ بھی نہ کھانا کہ جی وہ ہم تو اہل بیت کی شان سننے جاتے ہیں۔ وہ کتے، دو ٹانگوں والے کتے اہل بیت کی شان نہیں اتنی بیان کرتے جتنا صحابہ پہ تبرے بکتے ہیں۔ کیا آپ کوئی ایسی مجلس میں 2 منٹ بھی بیٹھنا پسند کریں گے کہ جس میں کوئی ایک طرف تو کسی کی شان بیان کر رہا اور دوسری طرف آپ کے باپ اور دادا کو گالیاں بک رہا ہو؟ 2 منٹ بھی آپ برداشت کریں گے؟ تو پھر ہماری غیرت اتنی مر گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آسمان و زمین میں انبیاء و مرسلین کے بعد نہ ان جیسا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ کوئی کتا ان کو بھونکے اور ہم اس میں بیٹھے رہے؟ کوئی کتا فاروق اعظم کو بھونکے اور ہم اس میں بیٹھے رہے؟ شان اہل بیت سنی ہے تو وہ بھی سنی کی زبان سے سنی۔ نوحے کے سٹیٹس لگا لیتے ہیں، میں تو حیران ہوں، ماتم کے سٹیٹس لگا لیتے ہیں، اور گھروں میں وہ چینل اپنا کیبلوں پہ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں جناب، وہ ماتم وہ پیٹ رہے ہوتے ہیں اور یہ سن رہی ہوتی ہے۔ اور نوجوان بعضوں کو شوق ہوتا ہے 9ویں اور 10ویں والے دن کالے کپڑے پہن کے، میں تو پھر یہی کہتا ہوں بھائی وہ یہ شو کرتے ہیں، اللہ نے پیدا ان کو، محنت تو نہیں ہے نا بندے کی اس میں، جو اللہ نے ایمان دے دیا اور جس کے گھر میں پیدا کر دیا، تو اللہ نے پیدا کیا سنیوں کے گھر میں، اور وہ شو کراتے ہیں اپنے آپ کو بھائی ہم بھی وہ ہیں جو اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ بات تعارف پیش ہو رہا ہے بھائی، سٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹیٹس کہتے ہیں معیار کو، آپ کا یہی معیار ہے؟ استغفر اللہ۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی غلام، صحابہ کرام کے بھی غلام، بلکہ ان کے نقش پا پہ چل کے جو ولی بنتا ہے ہم اس کے بھی غلام۔ اس لیے یہ بچنا ہے، اہل بیت کے نام پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کثرت سے صدقہ و خیرات کریں۔ ایک تو ہے نا یہ وقتی سبیلیں لگانا، اللہ توفیق دے تو کسی جگہ پہ جہاں ضرورت ہو مستقل نلکا لگوا دیں، ٹوٹی لگوا دیں۔ یہ آج کل واٹر کولر کی جگہ جگہ ضرورت ہے، مساجد میں، مدارس میں، آپ کی اس مسجد مدرسہ میں بھی ضرورت ہے، اور بھی اہل سنت اہل حق کی جہاں مسجد مدرسے جہاں ضرورت ہے وہاں آپ اس کا مستقل انتظام کر دیں۔ لیکن ادھر نہیں جاتا۔ 2 حدیثیں میں صرف ان کا جملہ، ایک ایک جملے کی حدیث اور ترجمہ، کیونکہ موضوع ہمارا یہ ہے کریمہ جو چل رہی ہے ترتیب بار، اس کو پورا کرتا ہوں میں۔
دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم سے صورتیں مشابہتیں ملائے وہ بھی انہی میں سے ہے، اور جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ بھی انہی میں سے۔ جس کو شوق ہے کہ ان کا حشر کانوں کے ساتھ ہو، جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، تو پھر ان کے مجمع بڑھائے، استغفر اللہ، پھر ان جیسی صورتیں بنائے۔ ہمارے اسلام اور شریعت نے 3 دن سے زیادہ میں سوگ کی اجازتیں نہیں دی، اور اس طرح کا سوگ تم 3 دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، یہ مارنے پیٹنے والا۔ بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدور، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے اور چہرے پہ چماٹے مارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مذہبی گڑتو ہے، تو اسلام کے طریقوں سے ان کا کیا تعلق؟ ہمارے 4 اماموں میں سے امام شافعی فرماتے ہیں شیعہ مذہب جو ہے وہ عورت مذہب ہے، ساری چالیں عورتوں والی، عورتیں بین کرنے میں ماہر ہوتی ہیں نا، ماتم کرنے میں، تو دیکھ لیں ساری وہی حرکتیں، تو پھر فحاشی، بے حیائی، ہر چوڑا، ہر بھنگی، ہر چرسی، ان پاک ہستیوں کے نام لیتے ہیں، شرابیں، کبابیں، اور معاذ اللہ بدکاریاں کرتے ہوئے۔ جس مذہب نے کلمہ بھی اپنا الگ ایجاد کیا ہوا ہے، اور جو مذہب استغفر اللہ، جن ہستیوں نے سرکار کا سارا دین آگے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، جن کو آج بھی گنبد خضرا میں حضور نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے، جن پر تبرے بکے، ہمارے کیا لگتے ہیں؟ اس لیے مت اس دھوکے میں پڑنا جی مولویوں کے جھگڑے، یہ مولویوں کے جھگڑے، بیٹھے نا کسی ایسی مجلس میں جس میں آپ کے باپ دادا کو گالی دی جائے، اتنا جگرا لائیں۔ صدیق و فاروق تو وہ ہیں، امام سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا بندہ نزع میں تھا، موت کا وقت تھا، لوگ کلمے کی تلقین کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ کسی نے کہا تمہیں کیا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا یہاں 2 بندے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنے دیں گے، تو ان میں بیٹھتا تھا جو صدیق و فاروق کو برا کہتے ہیں۔ جو ان میں بیٹھنے والوں کو فرشتے کلمہ نہ پڑھنے دیں تو جو ان کو بکتا ہے اس کا حال کیا ہو؟ تو یہ بدیل سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ عاصم بن ویل سامی کے قبیلے کے بندے بدیل نے تمیم داری اور عدی بن بدا نصرانیوں کے ساتھ سفر کیا۔ ملک شام میں پہنچے، بدیل مسلمان بیمار ہو گیا، جو نقد جنس وغیرہ تھا ایک کاغذ پر لکھ کر اسباب میں پوشیدہ کر دیا۔ جب مرض بڑھا اور موت کے آثار ظاہر ہوئے تو تمیم اور عدی کو وصیت کی اس کا یہ ترکہ وارثوں تک پہنچا دیں۔ ان دونوں نے مرنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا، عیسائی تھے دونوں۔ ایک چاندی کا برتن تھا جس پر سونے کے نقش و نگار تھے، جس کا وزن وہاں کے تول سے 300 مسکال چاندی کا تھا۔ تو دونوں افراد نے اس چاندی کے برتن کو اس کے مال میں سے نکال لیا اور باقی مدینے میں اس کے وارثوں کے سپرد کر دیا۔ تو وہاں وارثوں نے جب وہ فہرست دیکھی نا تو دیکھا یہ نہیں ہے، تو اس پر یہ بحث ہوئی، بارگاہ نبی میں مقدمہ پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ 2 عادل گواہوں سے، چیز جو بھی شریعت میں دعویٰ ثابت ہوتا ہے 2 عادل گواہوں سے، ایک 2 مردوں سے، یا ایک مرد اور 2 عورتوں سے، یا پھر اگلے کے اقرار سے۔ اگر وہ شہادت نہیں رکھتا مدعی، مدعا علیہ انکار کر دے، حلف دے دے، بری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ چور تو جی جھوٹی قسم دے گا، تم نے اسے پہلے ایڈوانس شہادت سے ثبوت ہونے کے بغیر چور کہہ کیسے دیا؟ اگر وہاں یہ احتمال ہے بھائی وہ جھوٹی قسم، تو ادھر نہیں احتمال کہ تم جناب وہ جو گلی گلی اور وہ کچہریوں میں پیسے لے کر قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے پھر رہے ہوتے ہیں، تم وہ نہیں لا سکتے۔ تو شریعت ظاہر کرنا۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ جب سفر میں ہو یا موت قریب آئے، وصیت کی جائے تو 2 مسلمانوں مردوں کو اس پہ شاہد بنا لینا چاہیے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِّن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر پتہ لگ گیا کہ دونوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو دوسرے ان کی جگہ کھڑے ہوں، ان میں سے جن پر پہلے والے حقدار بنے تھے، تو یہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے،
ان دونوں کی گواہی سے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ایسا کریں تو ظالموں سے ہوں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد منبر کے قریب تمیم اور عدی سے قسم لی، کیونکہ دعا تو تھا نہیں، تو ان سے قسم لی۔ انہوں نے یہ قسم دی کہ ہم نے بدیل کا مال لینے کا ارادہ نہیں کیا اور ہم یہ قسم سچے کھاتے ہیں۔ بس سرکار کے حکم کے موافق انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ برتن جو کم ہوا تھا وہ انہی کے پاس ملا۔ پھر تو ان میں اور بدیل کے وارثوں میں حد سے زیادہ جھگڑا پڑا۔ وہ کہتے تھے ہم نے یہ برتن بدیل سے خریدا تھا، ہمارے پاس وجہ ثبوت نہ تھی، اس واسطے ہم نے اقرار نہ کیا اور انکار کیا۔ بارگاہ رسالت میں یہ مقدمہ پھر اب پیش ہو گیا، تو آپ کے حکم سے عمر بن عاص بن مطلب بن بدا کھڑے ہوئے اور نماز عصر کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ برتن بدیل کا تھا اور ان دونوں نے خیانت کی۔ اس کے بعد سرکار کے حکم سے وہ برتن بدیل کے وارثوں کو دے دے۔ اب سرکار اللہ کی عطا سے دلوں پر بھی نظر رکھتے تھے، لیکن قاضیوں کو، مفتیوں کو قیامت تک قانون دینے کے لیے ظاہر پر فیصلہ کیا۔ آخری آیت کریمہ ترجمہ سن لیں۔ ذالک ادنی یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ قریب ہے کہ گواہی دیا کریں واقعہ کے مطابق، اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمان، یا ڈرتے رہیں کہ مردود کر دی جاتی ہیں کچھ قسمیں ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان قوم۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنے فرما برداروں میں رکھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ خاص عاشورہ کا جمعہ ہے، جمعہ والا دن 10 محرم جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد آپ کے اس مرکز کی ذیلی برانچ مسجد غوثیہ و مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ اسی روڈ پر تھوڑا آگے، اس کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا، سنگ بنیاد ہوگی، دعا خیر ہوگی۔ تمام بھائیوں کو میری طرف سے دعوت ہے، پھر جمعے میں انشاءاللہ یاد دہانی کرا دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔